عزیزان گرامی، بالکل اختصار کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک لقب جو کسی اور امام کو حاصل نہ ہوا وہ کریم اہل بیت ہے۔ یعنی ہمارے دیگر ائمہ بھی موجود ہیں، یہ واحد امام ہیں کہ جن کا لقب کریم اہل بیت علیہم السلام معروف ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت ساری وجوہات لکھیں، لیکن کیونکہ یہ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ ہے، اسی حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ تو کریم اہل بیت اس وجہ سے آپ کو کہا گیا کہ مدینہ میں آپ کا دسترخوان بڑا معروف تھا۔ اچھا، اس دسترخوان کی ایک خاصیت یہ تھی، میں پہلے آپ نے شاید علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ سنا ہوا ہے۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا بھی تذکرہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان ان کے دسترخوان پر آ کر نہ بیٹھے۔ مختصراً میں وہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب ایک شخص، ضعیف شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر آ کر بیٹھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور اس سے بھی اس بات کا تقاضا کیا کہ تم بھی اللہ کا نام لو۔ تو اس نے کہا کہ میں ابراہیم کے خدا کا نام نہیں لوں گا، کھانا کھلانا ہے تو کھلاؤ، نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے ابراہیم جاؤ میرے بندے کو تلاش کرو، کہاں پر ہے؟ دیکھو 60 سال 65 سال اس کی عمر ہو گئی، اس نے بالکل بھی میری معرفت حاصل نہیں کی، لیکن میں 60 یا 65 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، میں اسے رزق دے رہا ہوں۔ اے ابراہیم جاؤ میرے عبد کو ڈھونڈو، لے کر آؤ اور کھانا کھلاؤ۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یہ خاصیت تھی کہ یہاں نہ کسی سے مسلک پوچھا جاتا تھا، نہ کسی سے مذہب پوچھا جاتا تھا۔ مدینہ میں اتنا معروف تھا دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جب بھی کوئی شخص باہر سے آتا اور آ کے کہتا میں نے قیام بھی کرنا ہے، مجھے کھانے کی بھی ضرورت ہے، تو اہل مدینہ یہی کہتے تھے اس مدینہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا رہتا ہے جس کا نام حسن مجتبیٰ ہے، اس کے گھر چلے جاؤ، تمہیں کھانا بھی ملے گا، تمہیں بستر بھی ملے گا۔ تو یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خاصیت ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہاں پر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یقیناً امام جو ہے وہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، وہیں سے تربیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ایک نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ یہ جو حضرت امام حسن مجتبیٰ و امام حسین علیہ السلام میں یہ خاصیت پائی جاتی تھی کہ وہ بڑے کریم تھے۔ یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ یہ ان کی ماں کی تربیت تھی۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت تھی۔ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ مثلاً وقت بالکل قلیل ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کیسے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے روزہ رکھا ہوتا تھا، دروازے پر سائل آتا تھا، چھوٹے چھوٹے بیٹے حسن اور حسین موجود ہوتے تھے اور سائل آ کر سوال کرتا تھا، بی بی اپنے دونوں بیٹوں کو کہتی تھی بیٹا یہ کھانا لے جاؤ، جا کر خود سائل کو دو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بی بی اپنی اولاد کی تربیت کر رہی تھی، دیکھو جب تمہارے دروازے پر سائل آئے تو سائل کو کبھی خالی واپس نہ بھیجنا۔ یہ دسترخوان امام حسن جو معروف ہے، یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کا اثر تھا۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں، عزیزان، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یہ جو مدینہ میں دسترخوان معروف تھا، رات کی تاریکی میں، آج کا زمانہ نہیں ہے، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، رات کی تاریکی میں گھروں کی چھتوں پر آگ روشن کی جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی مسافر ہو، بھٹکا ہوا ہو اور وہ آگ کو دیکھ کر حسن مجتبیٰ کے گھر تک پہنچ جائے، اسے کھانا بھی ملے گا، اس کی قیام کا بھی بندوبست موجود ہوگا۔ ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ یقیناً علماء کرام موجود ہیں، جید علماء کرام موجود ہیں، میں طالب علم ہوں۔ یہ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ، اس کے جو منتظم تھے،
یا میزبان آپ کہہ لیں، علی اکبر و حضرت عباس علیہ السلام تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ان کی خاصیت تھی، اس دسترخوان کی خاصیت تھی کہ عظیم شخصیات لوگوں کو کھانا بھی پیش کرتی تھی اور ان کے قیام و طعام کا بھی اہتمام کرتی تھیں۔ عزیزان، یہ جو قرآن کریم میں لفظ کلو استعمال ہوا ہے اسی دسترخوان کی مناسبت سے کہ اللہ تعالیٰ نے کلو کا معنی، یعنی علماء کرام موجود ہیں، کھانا، انہی آیات پر میں اپنی گفتگو مکمل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر لفظ کلو استعمال کیا۔ کلو یعنی کھاؤ، لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں کچھ ذمہ داریاں بھی دی ہیں۔ وہ ذمہ داریاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بآواز بلندتر صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلی ذمہ داری فرمایا کولو وشکرو، کھاؤ، کھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ اللہ نے رزق دیا، رزق حلال موجود ہے، عزت کی روزی ملی ہوئی ہے، کھانا جب تمہارے سامنے آئے کھانا بھی کھاؤ اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ دوسری آیت فرمایا کولو وانفقو، کھاؤ لیکن اگر تمہیں اللہ نے رزق عطا کیا ہے تو صرف خود ہی نہ کھاتے رہنا بلکہ انفقو، یہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خاصیت ہے، لوگوں کو کھلانا۔ فرمایا کولو وانفقو، خود بھی کھاؤ اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ یہ قرآن کریم نے ہمیں دوسری ذمہ داری بتائی۔ پھر فرمایا کولو وطعمو، انفقو کا معنی ہوتا ہے غرباء کو کھلاؤ، ٹھیک ہے؟ اپنے معاشرے میں دیکھو کوئی غریب ہے تو اسے یہ کھانا کھلاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کولو وطعمو، اگر اللہ نے تمہیں رزق حلال عطا کیا ہوا ہے تو پھر کھاؤ، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ۔ بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک اور آیت فرمایا کولو ولا تسرفو، کھاؤ لیکن ایک بات یاد رکھنا، فضول خرچی نہ کرنا۔ ایسے یہ آیت شروع میں پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کولو وعملو صالحا، کھاؤ، کھانے کے ساتھ یہ بات یاد رکھنا کہ صرف کھانا کافی نہیں بلکہ عمل صالح کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم کھانے پر تو بڑی توجہ دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں ہم ان ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں ہوتے۔ مثلا جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کھاؤ، کھانے کے ساتھ غرباء کو بھی کھلاؤ، کھاؤ، کھانے کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، کھاؤ، کھانے کے ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو، کھاؤ، کھانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرو۔ تو عزیزان گرامی، یہ دسترخوان امام حسن مجتبی جو آپ مومنین نے سجایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک جملہ دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رزق کے حوالے سے پریشان ہے یا کوئی اسے پریشانی ہے تو کسی بھی مہینے کی 15 تاریخ کو وہ دسترخوان امام حسن مجتبی لگائے۔ ضروری نہیں ہے اگر مثلا غربت ہے، فاقہ ہے، مثلا بعض مومنین یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، دسترخوان کہاں سے لگائیں، ہمارا تو گزر بسر ہی نہیں ہو رہا، تو علماء فرماتے ہیں کوشش کرو جو کھانا گھر میں بنا ہوا ہے اپنی اولاد کو اکٹھے کر لو، اپنے عزیز و اقارب کو اکٹھا کر لو، صرف اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کر لو، جو کھانا بھی موجود ہو صرف نیت یہ کر لو کہ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دسترخوان ہے۔ یہ کہنے کی وجہ سے ہی اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، اور آپ مومنین سب میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ بآواز بلندتر صلوات۔